فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب میزان الحکمت کی جلد نمبر 7، تالیف آیت اللہ محمدی رہ شہری کی ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے، اور صفحہ نمبر 393 پر ہم پہنچ گئے ہیں، اور میرا نام سیدہ راحہ قاسمی ہے۔ آئیں اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ فصل نمبر 12، کینہ، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے غل، یعنی غین اور لام اور اوپر تشدید دی گئی ہے۔ 30103 پہ عنوان ہے کینہ و کدورت، اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی جس آیت سے اس موضوع کا آغاز ہو رہا ہے وہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ تو مومنوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کسی طرح کا کینہ نہ آنے دے، اور اے اللہ تو مومنوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کسی طرح کا کینہ نہ آنے دے۔ سورہ الاعراف کی جو آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، اور یہ آیت جاری ہے سورہ الحجر کی آیت نمبر 47 کا بھی یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان لوگوں کے دلوں میں کچھ بغض و کینہ ہوگا اور وہ ہم سب نکال باہر کر دیں گے۔ کینہ و کدورت کے سلسلے میں جو پہلی 6 احادیث ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کے غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی احادیث ہیں۔ 15229 پہ کینہ قلوب کی بیماری ہے۔ 15230 پہ کینہ برائی کا بیج ہے۔ 15231 پہ کینہ اور کدورت نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ 1532 پر سخت ترین کدورت بھرا دل کینہ توڑ انسان کا ہوتا ہے۔ کینہ سوز ہونا چاہیے، کینہ سوز انسان کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ توز لکھا ہوا ہے، تے واو اور زے۔ سخت ترین کدورت بھرا دل کینہ توز انسان کا ہوتا ہے۔ 15233 پر جو شخص اپنے دل کو کینہ سے خالی کر دیتا ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ 15234 پر جب تک امت مسلمہ کینہ سے کام نہ لے گی اس وقت تک دشمن اس پر غالب نہ آ سکے گا۔ یہ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ 15235 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، دوسروں کے دل سے کینہ کو اس طرح دور کر سکتے ہو کہ پہلے اسے اپنے دل سے دور کر دو۔ حضرت علی علیہ السلام تنبیہ الخواطر، اور صفحہ نمبر ہے 32۔ 15236 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، تم نے دل کدورتوں اور گھورے یعنی کوڑا کرکٹ پر اگے ہوئے سبزے کی خواہش پر ایکا کر لیا ہے۔ امیدوں کی چاہت پر تو تم میں صلح صفائی ہے، اور مال کے کمانے پر تم ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 133 ہے۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں۔ 15237 پہ جو حدیث ہے،
تفسیر قمی میں اللہ تعالیٰ کے اس قول وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ یعنی ان لوگوں کے دلوں میں جو بغض و کینہ ہوگا وہ سب ہم نکال دیں گے، سورہ اعراف کے آیت نمبر 43 کے بارے میں فرمایا دنیا میں مومنین کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو دشمنی ہوگی وہ جنت میں نکال دی جائے گی۔ تفسیر قمی کی جلد نمبر اول ہے اور صفحہ نمبر 231 ہے۔ 15238 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے فرشتوں کی توصیف میں فرمایا وہ نہ ایک دوسرے سے کٹنے اور بگاڑ پیدا کرنے کی وجہ سے پراگندہ و منتشر ہوئے اور نہ آپس میں حسد رکھنے کے سبب سے ان کے دلوں میں کینہ و بغض پیدا ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 91 15239 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے میں اس جماعت میں سے ہوں جن پر اللہ کے بارے میں کوئی ملامت اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ جماعت ایسی ہے جن کے چہرے سچوں کی تصویر اور جن کا کلام نیکوں کے کلام کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہ لوگ نہ تکبر کرتے ہیں، نہ سر بلندی دکھاتے ہیں، نہ کینہ رکھتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192۔ 3104 پر موضوع ہے 3 چیزوں کے لیے مسلمان کے دل میں خیانت نہیں ہوتی۔ 15240 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کے دل میں خیانت نہیں ہوتی، اور اس سلسلے میں حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ ابن اسیر کے بقول مومن کے دل میں 3 چیزوں کے بارے میں خیانت نہیں ہوتی۔ یہاں پر یفعل کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی عربی میں جو اغلال سے ہے جس کے معنی ہے ہر چیز میں خیانت۔ ایک روایت کے مطابق یا فتح کے ساتھ ہے یعنی فتح اوپر لگی ہوئی ہے، فتح کے ساتھ ہے جو غل سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے کینہ و کدورت، یعنی اس کے دل میں کینہ داخل نہیں ہوتا جو اسے حق کے راستے سے ہٹا دے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یفعل ہے جو وغول سے ہے جس کے معنی ہے برائی میں داخل ہونا۔ اس لحاظ سے مذکورہ آیت کے معنی ہوں گے کہ یہ 3 صفات ایسی ہیں جن سے دلوں کو سدھارا جا سکتا ہے، لہذا جو شخص ان پر کاربند رہے گا اس کا دل خیانت، کینہ اور برائی سے پاک رہے گا۔ نہایہ ابن اسیر جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 381 کا حاشیے میں یہ بیان لکھا ہوا تھا۔ اب واپس اپنی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا ترجمہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کے دل میں خیانت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 اللہ کے لیے عمل کا خالص ہونا، نمبر 2 اولو الامر کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھنا، اور نمبر 3 جماعت مسلمین کے ساتھ رہنا کیونکہ مسلمانوں کی دعا ان کا احاطہ کیے رہتی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنز الاعمال ہے اور حدیث ہے 44272 اور 44275۔ 15241 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر منی کے مقام پر مسجد خیف میں لوگوں کو مسجد خیف میں لوگوں کو خطبہ دیا۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند متعال کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کے دل میں خیانت نہیں ہوتی: خدا کے لیے عمل کا خالص ہونا، نمبر 2 مسلمانوں کے ائمہ کے لیے دل سے خیر خواہی، اور نمبر 3 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا کیونکہ ان کی دعا ان کا احاطہ کیے رہتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خصال صدوق علیہ رحمہ جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 150 ہے، بحار الانوار کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 148 ہے، الفاظ میں قدر اختلاف کے ساتھ۔ 3105 پر موضوع ہے مال غنیمت میں خیانت، اور اس سلسلے میں
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 بیان کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور کسی نبی کی یہ شان ہرگز نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا تو خیانت کی چیز کو قیامت کے دن بعینہ ہی اللہ کے سامنے لانا ہوگا۔ اس سلسلے میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں، آئیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ 15242 پر غلول یعنی حدیث شروع ہو رہی ہے لفظ غلول سے، اور اس کا حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ ابن اسیر جزری فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں غلول کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے، جس کے معنی ہے غنیمت کے مال میں خیانت کرنا اور مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے اس سے کوئی چیز چرا لینا۔ ماضی غل ہے، مصدر غلول اور اسم فاعل غال ہے۔ جو شخص چپکے سے کسی چیز کو اڑا لے گیا وہ خائن سمجھا جائے گا۔ اسے غلول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، یعنی ایسے ہوتے ہیں جیسے ان میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہوں، ایسی ہتھکڑیاں جو لوہے سے بنائی جاتی ہیں اور قیدی کے ہاتھ میں ڈال کر اس کی گردن سے باندھ دی جاتی ہیں۔ ہتھکڑی کو جامعہ بھی کہتے ہیں۔ نہایہ کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 380۔ اب واپس حدیث کی طرف آتے ہیں اور ذہن میں رہے کہ موضوع ہے مال غنیمت میں خیانت۔ غلول ہر وہ شے ہے جو امام سے خیانت کر کے لی جائے، اور جبکہ یتیم کا مال کھانا شبہ کہلاتا ہے، اور حرام مال بھی شبہ کہلاتا ہے۔ غلول ہر وہ شے ہے جو امام سے خیانت کر کے لی جائے، اور جبکہ یتیم کا مال کھانا شبہ کہلاتا ہے اور حرام مال بھی شبہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 205 سے یہ حدیث لی گئی۔ اگلی حدیث 15243 پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يُغَلَّ کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ وہ کسی ایسے شخص کو نبی نہیں مانتا جو چپکے سے کسی چیز کو اڑا لے۔ نیز مزید فرمایا کہ جو شخص مال غنیمت سے کوئی چیز اڑائے گا قیامت کے دن اسی چیز کو آتش جہنم میں دیکھے گا، پھر اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ داخل جہنم ہو کر اس چیز کو نکال لائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام تفسیر قمی کی جلد اول اور صفحہ نمبر 122۔ 15244 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، نہ تو سب آدمیوں کو راضی کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کی زبانیں رد کی جا سکتی ہیں۔ کیا لوگوں نے بدر کے دن یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جھوٹی تہمت نہیں باندھی تھی کہ انہوں نے بدر کے مال غنیمت میں سے اپنی ذات کے لیے سرخ سربند لیا، یہاں تک کہ اللہ نے وہ سربند ظاہر کیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیانت سے بری ثابت فرمایا اور اپنی کتاب میں یہ آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يُغَلَّ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نور الثقلین جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 406 ہے۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں۔ 15245 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آیت وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يُغَلَّ اس وقت نازل ہوئی جب جنگ بدر کی غنیمت سے ایک سرخ رنگ کا سربند گم ہو گیا، تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے لیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تفسیر در منصور کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 91 ہے۔ 15246 پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جناب عمر نے فرمایا، جنگ خیبر کے دن اصحاب پیغمبر میں سے کچھ لوگ آ کر کہنے لگے کہ فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے اور فلاں شہید ہے، یہاں تک کہ ایک شہید کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے فلاں شہید ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی بات نہیں ہے، میں نے تو اسے جہنم میں چرائی ہوئی چادر یا چرائی ہوئی عبا
میں لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ الترغیب الترہیب جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 307 ہے، اور اسے مسلم، ترمذی اور دوسرے محدثین نے بھی روایت کیا ہے۔ 15247 پہ اس سلسلے کی آخری حدیث ہے کہ ابو حازم کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں ملنے والے چمڑے کے ایک ٹکڑے کے پاس سے گزرے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رکھ لیں اور اس سے دھوپ میں سایہ بنا لیا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا پیغمبر جہنم کا سایہ بنے؟ الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310 ہے، اور اسے ابو داؤد اور طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ اگلی فصل نمبر 13 غلو 3106 غلو سے بچو، اور یہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 171 172 سے اس موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ آئیں ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی دوسری بات نہ کہو۔ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ مسیح علیہ السلام نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، وہ تو بس اللہ کے ایک رسول اور اس کا ایک کلمہ تھے جسے اللہ نے مریم علیہ السلام تک بھیج دیا تھا، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک روح تھے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور 3 خداؤں کے قائل نہ بنو، اس سے باز رہو، اپنی بھلائی توحید کا قصد کرو۔ اللہ تو بس یکتا معبود ہے، وہ اس نقص سے پاک و پاکیزہ ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ اسی سلسلے میں دوسری حدیث سورہ آل عمران کی 79 اور 80 حدیث ہے۔ آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کسی بشر کو یہ زیب نہیں کہ اللہ تو اسے اپنی کتاب و حکمت و نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم تو ہمیشہ کتاب الہی دوسروں کو پڑھاتے رہتے ہو اور تم خود بھی اسے سدا پڑھتے رہتے ہو۔ وہ تم سے تو یہ کبھی نہیں کہے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو۔ بھلا کہیں ایسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے؟ قول مؤلف ملاحظہ ہو سورہ رعد کی آیت نمبر 16 اور سورہ روم کی آیت نمبر 40 بھی اس کے ریفرنس میں موجود ہے۔ آئیں اس موضوع کے حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں، اور موضوع ہے غلو سے بچو۔ اس سلسلے کی حدیث شریف 15248 پر ہے۔ آئیں ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے ذریعے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے مرتبے سے آگے نہ بڑھاؤ، اس لیے کہ خداوند عالم نے مجھے اپنا نبی بنانے سے پہلے اپنا عبد یعنی بندہ قرار دیا۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 265 اور 267۔ 15249 2 قسم کے لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، ایک تو ظالم و غاصب بادشاہ یعنی حکمران، دوسرا دین میں غلو کرنے والا، بغیر توبہ کے اور گناہ سے دستکشی اختیار کیے دین کے دائرے سے نکل جانے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحار الانوار کی جلد نمبر 25 اور صفحہ نمبر 269۔ 15250 پہ 2 قسم کے لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، ظالم و غاصب صاحب اقتدار، دوسرا دین میں غلو کرنے والا اور اس کے دائرے سے باہر نکل جانے والا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 269۔ 15251 پر ہے کہ میری امت کے 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں، ایک غالی اور دوسرے قدری۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 25 ہے اور صفحہ نمبر 270 ہے۔ 15252 پر
حدیث کا ترجمہ ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آتے ہی کہنے لگا السلام علیکہ یا ربی، میرے رب میرا آپ پر سلام۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا خدا تجھ پر لعنت کرے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے۔ خدا کی قسم اگر میں تجھے نہ بتاتا تو جنگ میں بزدل اور صلح کی حالت میں ناقابل تعریف ہوتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 25 اور صفحہ نمبر 297۔ 15253 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی علیہ السلام، میری امت میں تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جیسی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم 3 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ان میں سے ایک فرقہ مومن ہوا اور وہ حواریون تھے، دوسرا فرقہ ان کا دشمن ہو گیا، وہ یہودی تھے، اور تیسرے فرقے نے ان کے بارے میں غلو کیا اور ایمان سے خارج ہو گئے۔ یقیناً عنقریب میری امت بھی تمہارے بارے میں 3 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں ایک فرقہ تمہارا شیعہ ہوگا اور وہی لوگ مومن ہوں گے، ایک فرقہ تمہارا دشمن ہوگا، وہ لوگ شک کرنے والے ہوں گے، اور ایک فرقہ تمہارے بارے میں غلو کرے گا، وہ لوگ منکر ہوں گے۔ یا علی علیہ السلام، آپ بھی اور آپ کے شیعہ بھی جنت میں ہوں گے، اور تمہارے شیعوں سے محبت کرنے والے بھی بہشت میں جائیں گے، جبکہ تمہارے دشمن اور غالی جہنم میں رہیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 25 اور صفحہ نمبر 264-265 پر یہ حدیث موجود ہے، اور اس کو ایک اور جگہ بھی روایت کیا گیا ہے مناقب ابن شازان میں۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ 15254 پہ وہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ احمد بن حنبل مبتدا اور بریکٹ میں مسند میں ابو السادات فضائل العشرہ میں روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی علیہ السلام، اس امت میں تمہاری مثال حضرت عیسیٰ بن مریم جیسی ہے۔ ایک گروہ نے ان سے محبت کی لیکن ان کے بارے میں افراط یعنی غلو سے کام لیا، ایک قوم نے ان سے دشمنی کی اور وہ دشمنی میں حد سے بڑھ گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ اتنے میں وحی نازل ہوئی وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنَ مَرْیَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُکَ مِنْہُ یصدون، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی تھی تو اس سے تمہاری قوم کے لوگ کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ زخرف کی آیت نمبر 57 ہے اور بحار الانوار کی جلد نمبر 25 ہے، صفحہ نمبر 284 ہے۔ 15255 پر حدیث کا ترجمہ میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ ایک تو وہ دوست جو دشمنی میں حد سے بڑھ جائیں گے، اور دوسرا وہ دشمن جو دشمنی میں مجھے حد سے گھٹا دے گا۔ اور حد سے گھٹا دے گا حاشیہ میں لکھا ہوا ہے، ملاحظہ ہو تفرید باب نہ تفرید کرو نہ تفرید۔ حضرت علی علیہ السلام کی بحار الانوار جلد نمبر 25 اور صفحہ نمبر 272 ہے۔ 15256 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو محبت رکھنے والا، جو محبت میں بڑھ کے میرے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے جو میرے لیے روا نہیں، دوسرا وہ دشمن جسے میری دشمنی اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ مجھ پہ جھوٹ اور افترا باندھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی بحار الانوار ہے، جلد نمبر 25 ہے اور صفحہ نمبر 285 ہے۔ 15257 پہ ترجمہ میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوئے، ایک وہ جو چاہنے والا جو حد سے بڑھ جائے، اور ایک وہ دشمنی رکھنے والا جو عداوت رکھے۔ حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ حکمت نمبر 469 اور صفحہ نمبر 117 ہے۔ 15258 پہ میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوں گے، ایک محبت میں حد سے بڑھ جانے والا اور دوسرا جھوٹ و افترا باندھنے والا۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 469۔ 15258
9 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تمہارے بارے میں میری امت کے لوگ وہی کچھ کہنے لگیں گے جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں نصارہ کہتے ہیں، تو آج میں ایسی باتیں بتاتا کہ تم لوگوں کے پاس سے گزرتے تو لوگ برکت کے طور پر تمہارے قدموں کی خاک اٹھا لیتے۔ شرح ابن الحدید جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 4۔ 15260 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ اسی طرح کا ہے کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے بارے میں بھی وہی کچھ کہنا شروع کر دیں گے جو نصارہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، تو آج تمہارے متعلق وہ باتیں کرتا کہ تم مسلمانوں کے جس مجمع کے پاس سے گزرتے وہ شفا کی غرض سے تمہارے جوتوں کی خاک کو اٹھا لیتے اور تمہارے وضو کے بچے ہوئے پانی کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتے، لیکن تمہارے لیے یہی کچھ کافی ہے کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تم میرے وارث ہو اور میں تمہارا وارث ہوں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور بحار الانوار کی جلد نمبر 25 سے لی گئی ہے اور صفحہ نمبر 284 ہے۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں، 15261 پہ یہ حدیث ہے اور اس ترجمہ بار الہ میں غالیوں سے ایسے ہی بری الذمہ ہوں جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نصارہ سے بری الذمہ تھے۔ خدا بندہ تو ان کو ہمیشہ رسوا کر اور ان میں سے کسی کی بھی امداد نہ فرما۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 25 ہے اور صفحہ نمبر 284 ہے۔ 15262 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اے نوجوانوں، اپنے نوجوانوں کو غالیوں سے بچاؤ کہ وہ انہیں بگاڑ نہ دیں، کیونکہ غالی اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔ وہ اللہ کی عظمت کو پست کرتے ہیں اور اس کے بندوں کے لیے ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم غالی یہود و نصارہ مجوس و مشرکین سے بھی برتر ہیں۔ پھر فرمایا اگر غالی ہماری طرف لوٹ کر آ جائیں، توبہ کر لیں تو پھر بھی ہم انہیں قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اگر مقصر لوٹ کر آ ملیں تو انہیں قبول کر لیں گے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ غالی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے ترک کرنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنی عادت کو ترک نہیں کرے گا اور کبھی بھی اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ جبکہ مقصر کو معرفت حاصل ہو جائے تو وہ عمل بھی کرے گا اور اللہ کی اطاعت بھی کرے گا۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے اور اس حدیث کو بحار الانوار کی جلد نمبر 25 اور صفحہ نمبر 266 پہ بیان کیا گیا۔ 15263 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، حسین بن خالد ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو تشبیہ اور جبر کا قائل ہے وہ کافر و مشرک ہے اور ہم اس سے دنیا و آخرت دونوں میں بری ہیں۔ اے فرزند خالد، غالیوں نے ہماری طرف سے تشبیہ اور جبر کے بارے میں از خود احادیث وضع کر لی ہیں۔ ایسے لوگوں نے اللہ کی عظمت کو حقیر کر دیا ہے، لہٰذا جس کی ان سے محبت ہوگی اس کی ہم سے دشمنی ہوگی۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 266۔ 15264 پر حدیث کا ترجمہ غالی کافر ہے اور مفروضہ مشرک ہے۔ امام رضا علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 273۔ 15265 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، جو شخص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو عبودیت کی حد سے بڑھا دیتا ہے، اس کا شمار المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 274۔ 15266 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ کچھ لوگ
حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے ہمارے رب، آپ پر سلام ہو۔ یہ سن کر آپ نے ان سے فرمایا، اس عقیدے سے توبہ کرو، مگر انہوں نے توبہ نہ کی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے ایک گڑھا کھدوا دیا، اس میں آگ روشن کروائی، اس کے ساتھ ہی ایک اور گڑھا کھدوایا اور ان دونوں کے درمیان انہیں چلایا۔ پھر بھی انہوں نے توبہ نہ کی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے انہیں گڑھے میں پھینک دیا اور دوسرے گڑھے میں آگ روشن کرا دی، پس وہ اسی میں مر کر ہلاک ہو گئے۔ اور حاشیے میں اس کا ریفرنس دیا ہوا ہے، ملاحظہ ہو بحر الانوار کی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 285 اور روایت 3839۔ اور یہاں پر یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 552 پر بیان کی گئی سے بیان کی گئی ہے۔ 15267 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہمارے بارے میں کبھی غلو نہ کرنا، بلکہ یہ کہنا کہ ہم رب کے بندے ہیں، اور پھر ہماری فضیلت میں جو چاہو کہو۔ حضرت علی علیہ السلام بحر الانوار کی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 270۔ 15268 پر حدیث ہے، ہمیں عبودیت کے مقام سے آگے نہ بڑھا، پھر جو چاہو کہو، پھر بھی ہرگز اس حد تک نہیں پہنچ سکو گے، لیکن یاد رکھو کہ ہمارے بارے میں کبھی غلو نہ کرنا، جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، کیونکہ میرا غالیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 25 ہے اور صفحہ نمبر 274 ہے۔ 15269 پہ حدیث کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں۔ اسماعیل بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل، وضو کے مقام پر میرے لیے پانی رکھ دو۔ اسماعیل کہتے ہیں کہ میں اٹھ کھڑا ہوا اور آپ کے لیے وہاں پانی رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام اندر چلے گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے اپنے دل میں کہا، میں تو ان کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہوں، اور وہ ہیں کہ وضو کے مقام پر جا کر وضو کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ باہر تشریف لے آئے اور مجھ سے فرمایا، اسماعیل، مکان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہ اٹھاؤ، ورنہ زمین بوس ہو جائے گا۔ ہمیں خدا کی مخلوق ہی سمجھو، اور پھر ہمارے بارے میں جو چاہو کہو، ہمارے فضائل کو پھر بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 25 اور صفحہ نمبر 279۔ 15270 پر کامل تمار کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس موجود تھا، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ اے کامل، ہمارے اور رب کے درمیان یہ سمجھو کہ ہم اسی طرح نائب ہیں، اس کے بعد ہمارے بارے میں جو چاہو کہو۔ ابھی بصیر، پھر ہمارے بارے میں جو چاہو کہو۔ یہ 15270 پر جو حدیث ہے اس کا یہاں پہ ریفرنس نہیں لکھا ہوا۔ اب ہم اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ 15271 پہ ابی بصیر کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، لوگ کہتے ہیں، امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، وہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام بارش کے قطروں، ستاروں کی تعداد، درختوں کے پتوں، سمندر کے پانی کے وزن اور مٹی کی تعداد کو جانتے ہیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 25 اور صفحہ نمبر 294 ہے۔ 15272 پر کامل تمار ہی کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو محمد، میں اس شخص سے بری ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ائمہ رب ہیں۔ میں نے عرض کیا، خدا اس سے بری ہو۔ امام علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، میں اس شخص سے بری جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم لوگ انبیاء ہیں۔ میں نے کہا، خدا اس سے بری ہو۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 25 ہے، صفحہ نمبر 297 ہے۔ 15273 پر حضرت امام صاحب الزمان علیہ السلام کی طرف سے صادر ہونے والی توقیع مقدس میں غالیوں کا رد موجود ہے۔
جو آپ علیہ السلام نے ایک مکتوب کے جواب میں تحریر فرمائی، جو آپ کی طرف سے محمد بن علی بن ہلال کرخی کے ہاتھوں بھیجا گیا۔ امام آخر الزمان اجل اللہ فرجہ شریف نے توقیع مبارک میں تحریر فرمایا، اے محمد بن علی، اللہ تعالیٰ اس بات سے بلند و بالا ہے، جو لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں وہ پاک و منزہ ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، ہم نہ تو اس کے علم میں شریک ہیں اور نہ ہی قدرت میں۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 25 اور صفحہ نمبر 266۔ اب اگلی فصل نمبر 14 ہے غنیمت۔ 3107 پہ اس کا نمبر شمار ہے اور پہلا عنوان ہے غنیمت جانو غنیمت جانو۔ 15274 پر حدیث کا ترجمہ ہے کنز العمال حدیث 43490 پہ، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو اور تنگ دستی سے پہلے تونگری کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنز العمال کی حدیث تھی۔ 15275 پر اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یعنی دنیا میں جس قدر تیرا حصہ ہے اسے مت بھول جا، سورہ قصص کی آیت نمبر 77 کے بارے میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تندرستی، اپنی طاقت، اپنی فراغت، اپنی جوانی اور اپنی خوشی کو نہ بھول جا اور ان کے ذریعے اپنی آخرت کو سدھار۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 177۔ 15276 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ زندگی کے ایام میں 5 چیزوں کو غنیمت جان۔ اگر تو کسی جگہ پر موجود ہے تو تجھے پہچانا نہیں جاتا، اگر غیر حاضر ہے تو تیرے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کی جاتی، اگر موجود ہے تو تجھ سے مشورہ نہیں لیا جاتا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام، تحفۃ العقول اور جلد نمبر ہے 206۔ 15277 پر حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم کی، اپنے اوپر ہونے والے احسانات کو غنیمت جانو اور مسلمان بھائیوں سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھاؤ۔ اگلی حدیث ہے 15278 پر ہر مقام پر صدق و سچائی کو غنیمت جانو کہ اس طرح فائدے میں رہو گے، اور ہر برائی و جھوٹ سے اجتناب کرو کہ اس طرح بچتے رہو گے۔ حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم۔ آگے بھی 3 احادیث جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے ہی ہیں کہ 15279 پر اگر تم لوگوں نے نیک اعمال کو غنیمت سمجھا تو آخرت کی انتہائی آرزو کو پالو گے۔ 15280 پر اپنی ذات سے ہی اپنی ذات کے لیے کچھ حاصل کرو، اپنے آج سے اپنے کل کے لیے زاد راہ تیار کرو، زمانے کی ایک اونگ کو غنیمت جانو، امکان کی فرصت کو غنیمت سمجھو اور سبقت کے لیے آگے بڑھو۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 15281 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اس پہ رحم کرے جس نے حکمت کا کوئی کلمہ سنا اور اسے گرہ میں باندھ لیا، زندگی کی مہلت کو غنیمت جانا، موت کی طرف قدم بڑھائے اور عمل کا ذات ساتھ لیا۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 76۔ 15282 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو وصیت سے اقتباس: اور جب ایسے فاقہ کش لوگ تمہیں مل جائیں جو تمہارا نوشتہ اٹھا کر میدان حشر میں پہنچا دیں، جو تمہارا توشہ اٹھا کر میدان حشر میں پہنچا دیں۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، وصیت سے اقتباس: اور جب ایسے فاقہ کش لوگ تمہیں مل جائیں جو تمہارا توشہ اٹھا کر میدان حشر میں پہنچا دیں اور کل کو جب کہ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی تمہارے حوالے کر دیں تو اسے غنیمت جانو اور جتنا ہو سکے ان کی پشت پر رکھ دو۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ مکتوب نمبر 31۔ 15283 پر حدیث کا ترجمہ اسی طرح کا ہے: اور جو تمہاری دولت مندی کی حالت میں تم سے قرض مانگ رہا ہے
اس وعدے پر کہ تمہاری تنگ دستی کے وقت ادا کر دے گا تو اسے غنیمت جانو۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، مکتوب نمبر 3108 پہ موضوع ہے کہ سمجھدار لوگ کس چیز کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی حدیث ہے 15284 پہ ایک دوسرے کو حکمت و دانائی کی تعلیم دینے ہی کو سمجھدار لوگ غنیمت جانتے ہیں۔ 15285 پر حدیث کا ترجمہ ہے تونگری کے ہاتھ سے چلے جانے کو سمجھدار لوگ غنیمت جانتے ہیں جبکہ احمق لوگ اس پر حسرت کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ 15286 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ دین کے تمام قوانین کی روح ایک اور اس کی راہیں سیدھی ہیں۔ جو ان پر ہو لیا وہ منزل تک پہنچ گیا اور بہریاب ہوا، جو ٹھہرا رہا وہ آخرکار نادم پشیمان ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 120۔ 15287 پہ حدیث کا ترجمہ ہے جب کاہل اور ناکارہ افراد عمل میں کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ عقل مندوں کے لیے ادائے قرض کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، حکمت نمبر 331۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، عنوان سمجھدار انسان۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں، فصل نمبر 15 ہے اور ہے تونگری۔ تونگری سرکش بنا دیتی ہے۔ 3109 پر یہ موضوع ہے، تونگری سرکش بنا دیتی ہے، اور اس سلسلے میں سورہ علق کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ جو ہے وہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ سن رکھو، بے شک انسان جب اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے۔ سورہ مومنین کی آیت نمبر 55 اور 56 کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد میں ترقی دے رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں جلدی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ ایک اور آیت ہے الہاکم التکاثر، یعنی سورہ تکاثر کی آیت نمبر 1 کہ نسل و مال کی کثرت نے تم لوگوں کو غافل بنا رکھا ہے۔ اسی سلسلے کی حدیث ملاحظہ کرتے ہیں 15288 پہ مجھے اپنے بعد اپنی امت سے 3 باتوں کا خطرہ ہے۔ نمبر 1، قرآن کی نامناسب تعویل کریں گے۔ نمبر 2، عالم کی لرزش کی تلاش میں لگے رہیں گے۔ نمبر 3، مال میں اس بہتات سے ان کے پاس آ جائے گا کہ سرکش بن جائیں گے اور اترانے لگیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحار الانوار کی جلد نمبر 72 اور صفحہ نمبر 63۔ 15289 پر دولت مندی ایک قسم کی سزا ہے۔ حضرت رسول اکرم، بحار الانوار، جلد نمبر 72، صفحہ نمبر 68۔ 15290 پر مختصر سی حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم کی کہ دولت سرکش بنا دیتی ہے۔ 15291 پر حدیث کا ترجمہ انسان کے عجیب ترین عضو یعنی دل کے بارے میں فرمایا، اگر مال و دولت حاصل کر لیتا ہے تو دولت مندی اسے سرکش بنا دیتی ہے، اور اگر اس پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو بے تابی و بے قراری اسے رسوا کر دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ اور حکمت نمبر ہے 108۔ 15292 پر حدیث کا ترجمہ دولت مندی کے نشے سے خدا کی پناہ مانگو، چونکہ یہ ایک ایسا نشہ ہے جو بڑی دیر کے بعد دور ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ 15293 پر حدیث کا ترجمہ تونگری میں اترانے نہ لگو اور تنگ دستی کے زمانے میں گھبراؤ نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار، جلد نمبر 78، صفحہ نمبر 283۔ 15294 پر حدیث کا ترجمہ ہے کہ تم کو ایسے لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے جو عمل کے بغیر حسن انجام کی امید رکھتے ہیں۔ اگر مالدار ہو جاتے ہیں تو اترانے لگتے ہیں اور فتنے میں پڑ جاتے ہیں، اگر فقیر ہو جاتے ہیں تو نا امید ہو جاتے ہیں اور سستی کرنے لگتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، حکمت نمبر 150۔ 15295 پر حدیث کا ترجمہ شیطان کا کہنا ہے کہ مالدار شخص مجھ سے 3 چیزوں میں سے کسی ایک سے بچ کر نہیں جا سکتا۔
نمبر 1، یا تو میں مال کو اس کی آنکھوں میں خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہوں اور وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ نمبر 2، یا اس کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہوں اور وہ اسے ناحق میں خرچ کرتا ہے۔ نمبر 3، یا پھر اس کے دل میں اس کی اس قدر محبت ڈال دیتا ہوں کہ وہ اسے ناحق طریقے سے کماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز الاموال، حدیث ہے 16667۔ اگلے پیج پہ آ جائیں، 15296 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ ایک مالدار شخص صاف ستھرے کپڑے پہن کر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک غریب شخص میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ آ کر اس شخص کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ مالدار شخص نے اپنے نیچے سے کپڑوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تجھے اس سے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اس کا فقر تجھے اپنے لپیٹ میں لے لے گا؟ اس نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا، تجھے اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ تیری دولت اس کے پاس چلی جائے گی؟ کہا، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ فرمایا، تو پھر تجھے یہ ڈر لگا کہ تیرے کپڑے میلے ہو جائیں گے؟ کہا، یہ بات بھی نہیں۔ فرمایا، تو پھر تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ کہا، بات دراصل یہ ہے کہ میرا ساتھی یعنی شیطان میرے لیے ہر بری بات کو بنا سنوار کر اور ہر اچھی بات کا حلیہ بگاڑ کر پیش کرتا ہے۔ میں نے اپنا آدھا مال اس شخص کو دے دیا ہے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب آدمی سے پوچھا، کیا تم اس کے آدھے مال کو قبول کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا، ہرگز نہیں۔ اس پر اس تونگر نے پوچھا، کس لیے؟ اس نے کہا، اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے دل میں بھی وہی بات یعنی غرور نہ آ جائے جو تمہارے دل میں آ چکی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 13 پر یہ حدیث لکھی گئی ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، مال اور باب ہے مال مادہ شہوات ہے، نیز اگلا باب مال شیطان کا بہت بڑا پھندا ہے۔ ایک اور باب مال کی محبت عاقبت خراب کر دیتی ہے۔ مزید ایک اور قول مؤلف ہے کہ باب مال کی کثرت اور تونگری کی مذمت اور فقر کی تعریف، کتاب المحجۃ البیضاء کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 91۔ موضوع ہے 3110، دولت تقویٰ کی معاون ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 8 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور تم کو تنگ دست دیکھ کر مالدار کر دیا۔ اس سلسلے میں چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، آئین کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 15297 پہ اللہ کے تقوی کی بہترین معاون دولت ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415، فروع کافی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71۔ 15298 پر آخرت کی بہترین معاون دنیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق، فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 72، حدیث نمبر 8۔ 15299 پہ اللہ تعالیٰ نے تونگری کے ذریعے بھی دنیا میں عافیت اور آخرت میں مغفرت اور جنت کی تسلی دی ہے۔ اس کا حوالہ نہیں دیا ہوا۔ 15300 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو نصیب نہ ہو تو اس کی زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، صحت و سلامتی۔ نمبر 2، امن و امان۔ نمبر 3، غنا و تونگری۔ نمبر 4، قناعت اور تھوڑے کو بہت جاننا۔ نمبر 5، ہم مزاج ساتھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بحار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 64۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، مال باب ہے 3752 پہ حلال اور مال کی محبت نیز دنیا، اور باب 1212 پہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب ہم اس پارٹ کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور اگلے پارٹ کا آغاز صفحہ نمبر 416 سے انشاءاللہ دوبارہ کریں گے۔ ابھی کتاب میزان الحکمت کی جلد نمبر 7 جاری و ساری